تو دوستو مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ کام کرے، تدبیریں کرے، لیکن اللہ سے غافل نہ رہے، نتیجے میں وہ اللہ کا منتظر رہے، اللہ کی رحمت کا منتظر ہے کہ اللہ میں نے یہ سب کام کیا ہے، اب نتیجے میں آپ کے سے متوجہ ہوں کہ اللہ آپ بہتر سے بہتر اس کا نتیجہ مجھ پر ظاہر فرمائیں۔ یہ ہے مومن کی شان، یہ ہے مومن کی زندگی۔ ایک مسلمان، ایک مومن بندہ سارے کام کرنے کے باوجود وہ اپنے نتیجے پر مطمئن نہیں ہوتا، وہ نتیجہ پر اللہ کی ذات پہ نظر رکھتا ہے کہ میں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا، اب اس کا نتیجہ اللہ ظاہر کریں گے، اس کا نتیجہ اللہ ظاہر فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہماری نگاہیں دھوکہ کھاتی ہیں، ہماری فہم دھوکہ کھاتی ہے۔ بڑے بڑے دگگج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، ایک قانون پاس کرتے ہیں، اور معلوم اس قانون کو کون توڑتا ہے، اس قانون سے توڑنے کا راستہ کون نکالتا ہے؟ بنڈی چلانے والا، ایک ہاتھ لاری چلانے والا، اسکریپ میں بیر بیچنے والا، نمک بیچنے والا، وہ اس قانون کے توڑنے کی شکل نکال دیتا ہے۔ معلوم ہے وہ جو پارلیمنٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بڑا عقل مند تو یہ بنڈی لے کے گھوم رہا ہے، کیونکہ اس نے ان کا قانون توڑ دیا۔ یہ جو فاسٹ ٹیگ کی ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی ہے نا، اپنی گاڑیوں میں فاسٹ ٹیگ لگا کے رکھو اور نکل جاؤ، وہ ڈنڈا اٹھ جاتا ہے۔ تو ٹرک والوں نے سوچا کہ یار یہ تو عجیب مصیبت ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ ڈنڈا کس سے اٹھتا ہے کہ اسکینر جب اس کے سامنے آتا ہے فاسٹ ٹیگ کے، وہ اس کو ریڈ کرتے ہیں، فون اٹھا دیتا ہے۔ تو کہا کار والے 50 روپے دیتے ہیں اور بڑے ٹرک والے 10 ٹائر والے جو ہے وہ 500 روپے دیتے ہیں، تو اپن 50 روپے والا لگاتے ہیں نا۔ تو کار کے نمبر کا فاسٹ ٹیگ لے کے ٹرک پہ لگا دیا۔ اب ٹرک پار ہو رہے ہیں، وہ ڈنڈا دنا دن اٹھ رہا ہے، اور کروڑوں روپے کا چونا لگ رہا ہے، کروڑوں روپے کا چونا لگ رہا ہے۔ اور جب چونا لگ چکا، اچھی طرح جل چکے، پھر عقل آئی ٹھکانے، ہو یہ تو اربوں خربوں کا نقصان ہو گیا، یہ تو لوگ اس طرح سے کار کے ٹیگ سے نکال لیں۔ ارے کار تو پھر بھی غنیمت ہے، تم سائیکل کا ایجاد کرتے، سائیکل کا لگاتا، سائیکل سے ڈنڈا اٹھا کے دکھاتا تمہارا۔ میرے بھائیوں، انسان کی عقل کمزور، انسان چاہے جتنا عقل مند ہوشیار ہو، لیکن فوق کل ذی علم علیم، ہر عقل مند پر کوئی نہ کوئی عقل مند بیٹھا ہوا ہے دنیا میں جی، اور سارے عقل مندوں کا عقل مند اور خالق و مالک اللہ ہے۔ تو عقل والوں سے ٹکر نہ لیں، ان سے کشتی نہ لیں، اسی مالک کی ماننے بات کو، اسی میں نفع ہے۔ اس نے جو بات کہہ دی اس کو کوئی نظر انداز اوورٹیک نہیں کر سکتا۔ اس لیے ایک اللہ کی مانیں، ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کی طرف متوجہ رہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اس کے ساتھ کسی کو ساجی نہ ٹھہرائیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ پاک نے مارگ درشن بتایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈیفینیشن بتائی، اللہ پاک نے اس آیت میں، اس صورت میں اپنا تعارف کرایا۔ قل، اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دو اللہ احد، اللہ ایک ہے، آدھا نہیں، پونا نہیں، سوا نہیں، 1.5 نہیں، 2 نہیں اور 3 نہیں۔ اس نے الگ الگ معبود پیدا نہیں کیے کہ بارش کا معبود الگ، پہاڑوں کا الگ، دریاؤں کا الگ، کھیتی باڑی کا الگ، گنے کا الگ اور ہلدی کا الگ، یہ الگ نہیں پیدا کیے۔ وہ تنہا سب کو دیکھتا ہے جی، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علیم و خبیر ہیں، وہ تنہا سارے کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے اور اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ قل اللہ احد، اے محبوب کہہ دو میں ایک ہوں، ایک اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، نہ اس کو اپنے کام کرانے میں سورج کی محتاجگی کی ضرورت، اور نہ دریاؤں کی محتاجگی کی ضرورت، نہ بادلوں کی محتاجگی کی ضرورت، نہ زمین کی، نہ آسمان کی۔ وہ بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز کہ اس کو کسی کی ضرورت اور حاجت نہیں، اور سب کو اس کی حاجت اور ضرورت ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ کچھ لوگ مل کر یونٹی بنا کر کہیں ہم جو ہے قدرت کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں، ہم ان کا کام کرواتے ہیں، ہم اللہ کے ساجی ہیں۔ نہیں، کوئی ساجی نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے۔ قرآن پاک میں ہے سیدنا
عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن، اے عیسیٰ تم نے کہا تھا اپنی قوم کو میں ثالث و ثلاثہ ہوں، کہ میں ایک معبود ہوں؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سوال سے ایسے کانپ جائیں گے، ایسے ڈر جائیں گے کہ جتنے مسامات ہیں جسم میں، جتنے سوراخ ہیں جسم میں، ہر مسامات سے خون کا قطرہ نکلے گا، ایسے ڈر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا مزہ لو، ایک اللہ کی بات کو مان کے چلنے کا مزہ لو، ایک اللہ کے سامنے جھکنے کا مزہ لو۔ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ورنہ دوستو، اردو میں محاورہ ہے، مارنے والے کا ہاتھ روک سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، بولنے والے کی زبان نہیں روک سکتے، بولنے والوں کی زبان نہیں روک سکتے۔ سب کو ہم نہیں خوش کر سکتے، ہم سب کو خوش نہیں کر سکتے، ہاں ایک کو راضی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کہا تھا، ہر کنکر ان کا شنکر ہے، ہر پتھر ان کی دیوی، اپنا تو خدائے واحد ہے، لاکھوں کی عبادت کون کرے۔ یہ شاعر کا شعر ہے۔ اس نے اپنے برادران وطن جو دوسرے بھائی ہیں ان کے معبودات کا ایک نقشہ کھینچا کہ ان کے معبودات کا جو یہ حال ہے کہ ہر پتھر دیوی ہے، ہر کنکر شنکر ہے، لیکن ہمارے اتنے سارے نہیں، ہمارا تو بس ایک ہے، لاکھوں کی عبادت، لاکھوں کو کون مناتا پھرے گا، سب کو کون راضی کرتا پھرے گا۔ اور ہمارا برادران وطن، ہمارے دوسرے جو بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو اتنے معبود ہیں کہ دو چار کو تو خوش کر سکتے ہیں، ان کی تو منت سماجت کر سکتے ہیں، سب کو کون راضی کرے، اکثر تو ناراض ہی رہتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے ہمیں کتنا پیارا نظام دیا، بس ایک کو منا لو سب کو منا لے گا، ایک کو راضی کر لو وہ سب کو راضی کر لے گا، ایک سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو وہ سب سے تمہارا مضبوط کر دے گا۔